مدارس نے کمر توڑی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قرآن کی تلاوت سے دل کو یوں منور کر، قرآن کی تلاوت سے دل کو یوں منور کر، ایک آیت قرآن پڑھ ایک راہ مقرر کر۔ قابل قدر جناب صدر حضرات اساتذہ کرام اور برادران اسلام اور میرے عزیز دوستوں، آج کی اس عظیم مجلس میں حفظ قرآن کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت سے دلوں کو فرحت بخشتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی و سماجی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی و مذہبی و عباداتی و معاملاتی مسائل کا حل ہے۔ تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ محترم حضرات، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اس قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہی عمر جو اسلام اور قرآن کے جانی دشمن، کفر اور شرک کے متوالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مٹانے پر کمر بستہ، ایسا سخت دل کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے، لیکن قرآن کریم کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی قوت بالا ہو گئی۔ جنون کے کوچے میں دل پگار ہو کے چلے، جنون کے کوچے میں دل پگار ہو کے چلے، شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے۔ محترم حضرات، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے سینے سے لگا لیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں۔ زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے لیا ہے۔ ارشاد ربانی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ محترم حضرات، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا
ایسا جامع و مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ کرام نے الفاظ کی حفاظت فرمائی، قراء حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، مفسرین اور مجتہدین نے اس کے معنی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا۔ غرض یہ کہ ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت کے قیامت تک ذرہ برابر بھی تحریف و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی قسم کا جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج اس ترقی یافتہ دور میں حفظ قرآن کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، حالانکہ ایک موقع پر خدا کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور حلال و حرام سمجھتے ہوئے اچھی زندگی گزار دی تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس حافظ قرآن کو 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنمی ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے جردوں پر چڑھتا جا، اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت پہنچے۔ لیکن افسوس، آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم تو ہے لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا اردو اور انگریزی اخبار سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کے ہر حکم کو پورا کیا، وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا۔ آج قرآن کریم رنگ برنگے غلافوں میں تو ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہیں، کیونکہ ہم پاک نہیں اور ناپاک ہاتھ لگا نہیں سکتے۔ زبانوں پر نہیں، دلوں میں نہیں، ناول اور افسانے پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کریم کے تراجم اور تفسیریں اور اس کے احکام و واقعات پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں، جبکہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے۔ محترم حضرات، جس طرح حافظ قرآن کے لیے بشارتیں اور وعدے ہیں، اتنی وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے قرآن کریم حفظ کیا یا اس کا کچھ حصہ یاد کر کے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے کوڑھی بنا کر اٹھائے گا، اور جب حافظ قرآن پڑھنا چھوڑ دے یا گناہوں میں ملوث ہو جائے تو قرآن اس کے سینے سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ رسی توڑ کے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ حافظ قرآن کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ اکثر نوافل وغیرہ میں چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت سے زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ ایک موقع پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان گناہوں میں جو میں نے سب سے بڑا گناہ جو دیکھا وہ حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن یاد کیا اور بھلا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حافظ قرآن، حامل قرآن اور عامل قرآن بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔